اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے نام جس نے باب مغفرت کو بشریت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کھول رکھا ہے۔ شکرانے کے سجدے بارگاہ اہدیت میں کہ اس نے توبہ و استغفار اور انابہ و تضرع زاری کا موقع دیا ہے، جو ازلی ابدی سرمدی اور لم یلد ولم یولد۔ درود و سلام الہیہ ہو رسول و آل رسول پر، جن کی تمام تر کرم فرمائیوں سے اللہ کا دین زندہ ہے اور پھل اور پھول رہا ہے۔ درود و سلام الہیہ خاص ہو امام رضائے غریب سلطان عرب والعجم پر۔ تمام تر رحمت و برکات کی بارش ہو اس وجود نازنین پاک پر جو اس دنیا کے استقامت کا سبب ہے، جو قائم آل محمد ہے، جس کے وجود سے یہ کائنات ٹھہری ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان مبین حیدر رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہے، بارگاہ امام رضا علیہ السلام سے پروگرام ضیافت الہی لے کر کے۔ ضرورت ہے اب جتنے بھی لمحات بچے ہیں، جو سانسیں ہیں اس ماہ رمضان کی، انابہ، توبہ، استغفار، تضرع زاری، گریہ، تڑپ، خودسازی، پاکیزگی نفس۔ اور یہ سب اس وقت ہو سکے گا جب انسان یہ پہچان لے کہ وہ خود کون ہے۔ جب تک اپنے آپ کی پہچان اسے نہیں ہوگی، جب تک اپنے اسے نفس کی شناخت اور معرفت نہیں ہوگی، وہ اصلاح کرے گا تو کس کی، پاکیزگی لائے گا تو کس کی، طہارت پیدا کرے گا، کرنا چاہے گا تو کس میں اور کیسے۔ یہ بہت ساری باتیں ہوں گی جو اپنے مہمان کی زبانی ہم سننا چاہیں گے اور آپ کی ترجمانی کریں گے اپنے مہمان کی خدمت میں۔ لیکن آئیے مل جل کر کے آج کی دعا ایک ساتھ زمزمہ کرتے ہیں اور اپنے کام و دہن کو شینی کرتے ہیں ان فقرات کو دہرانے کے بعد۔ رمضان یا رمضان، 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 رمضان یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا وذنبی فیہ مغفورا وعملی فیہ مقبولا وعیبی فیہ مستورا یا اسمع السامعین۔ پھر ضیافت الہی پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور ان لمحات کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ان مناظر کو آپ کے روح کی بالدی کا سبب جاننے کے لیے دعا کریں گے پیشور پروردگار، جو ہم حرم مطہر امام رضا علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ ولی خاص اور تمام تر صفات کمالیہ اور جلالیہ کے مظہر امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سحر کا وقت ہے، دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہے، مناجات کا وقت ہے، اور کتنا اچھا ہے کہ انسان ان بارگاہوں میں بیٹھ کر کے جو بیوت الہی ہیں، جو ابواب الہیہ ہیں، جن در پر مانگنے کے بعد کبھی دعا رد نہیں ہوتی ہے، در پہ آئیں، اپنے پاپ کو پاک کریں، اپنے نفس کو پاکیزگی کے سپرد کریں، دعا مانگیں۔ آنکھوں میں جب ایک سیلاب آتا ہے آنسوؤں کا اور دل میں شکستگی ہوتی ہے تو اللہ کبھی اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ ضرورت ہے پاکیزگی نفس کی۔ تیسرا عشرہ رمضان آخری مراحل میں داخل ہے اور آہستہ نہیں، بہت تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے اپنی منزل یعنی منزل عید تک پہنچنے کے لیے۔ ضرورت ہے پاکیزگی نفس کی، مگر اس کے پہلے اس کی پہچان، اس کی شناخت، اس کی معرفت جاننا ضروری، انفارمیشن اس کے سلسلے میں کہ کسے پاک کرنا چاہتا ہے۔
مہمان عالم دین برادر عزیزم جناب مولانا شعیب حیدر عابدی صاحب کی خدمت میں ہیں. سلسلہ طے کر رہے ہیں, چند منزلیں اور ہیں, ان کی ہمراہی میں طے کریں گے. آپ کی محبتوں اور آپ کے دعاؤں کی شدید ضرورت ہے, نیاز مند ہمیشہ کی طرح سے. آئیے اپنا اور آپ کا سلام پہنچاتے ہیں, پھر آپ کی ترجمانی کریں گے اور آج کے موضوع پر جو مختلف سوالات کی صورت میں کچھ باتیں ہوں گی آپ کی جانب سے اور میری جانب سے پیش کریں گے, جوابات کی خدمت پیش کریں گے. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ربی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. تمام ناظرین کرام, برادران, خواہران اور بزرگوں کی خدمت میں سلام عرض ہے, اور آپ سب کی جانب سے بارگاہ مولا علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی خدمت میں بھی سلام ہے. السلام علیکم یا علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام. سب سے پہلے جن عظیم شخصیت امام رضا علیہ السلام کے حرم میں ہم موجود ہیں, بہتر یہ کہ ان کی خوبصورت اور زرعی اقوال سے اپنی اس محفل کو نورانی کریں اور بابرکت بنائیں. نماز کے بعد مستحب ہوتا ہے کہ عموماً انسان تعقیبات نماز پڑھے. عموماً جہاں نمازوں میں تعقیبات نماز کی چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی ہمارے یہاں ہوتی ہیں کہ لوگ نماز کے بعد بیٹھ کے دعا کرتے ہیں, تسبیح پڑھتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں, تعقیبات پڑھتے ہیں. اسی سلسلے میں امام رضا علیہ السلام ایک رہنمائی فرماتے ہیں کہ سجدہ شکر کے حوالے سے, کہ سجدہ شکر جو ہے وہ مستحب مؤکد ہے, یعنی جس کی بہت تاکید کی گئی ہے نمازوں کے بعد. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر چاہو تو 100 مرتبہ سجدے میں جا کر شکراً شکراً, سجدے میں جا کر 100 مرتبہ شکراً شکراً کہو, اور اسی طرح سے اگر چاہو تو 100 مرتبہ سجدے میں جا کر نمازوں کے بعد عفواً عفواً یہ 100 مرتبہ کہو, اور کم سے کم یہ ہے کہ 3 بار انسان سجدے میں جا کر کہے شکراً شکراً 3 بار. یہ عباس قمی, شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مفاتیح الجنان میں, جہاں پہ وہ صبح کی نماز کی تعقیبات کا ذکر کرتے ہیں فجر کی نماز کے بعد, وہاں پہ اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے. اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام کی ایک اور بھی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کا دوست اس کی عقل ہے اور اس کا دشمن اس کی جہالت ہے. بس جو کوئی بھی عقل رکھتا ہے وہ پیروی کرتا ہے, اور اس صورت میں دشمن کی دشمنی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور اگر عقل نہیں ہے بلکہ جہالت ہے تو کوئی اسے نفع نہیں پہنچا سکتا. یہاں سے پھر ہم آتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے اوپر, کہ ماہ مبارک رمضان کے قیمتی لمحات گزر رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ, اور ہمیں اس کی قدر و قیمت جاننی چاہیے. اسی سلسلے میں روزے کی اہمیت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بلکہ امام صادق علیہ السلام سے یہ حدیث نقل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 ہے, کہ جہاں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ, یعنی مدد مانگو نماز سے اور صبر سے اور نماز سے. تو اس حدیث میں امام نے فرمایا کہ صبر سے مراد روزہ ہے, قال الصبر الصیام, اور فرمایا کہ جب بھی تمہارے اوپر کوئی مشکل, کوئی مصیبت, کوئی کڑا وقت پڑتا ہے تو تم اس دوران روزہ رکھو, اس سے مدد حاصل کرو. یہ تو ہو گئی بات روزے سے متعلق اور رمضان سے متعلق کہ ہم رمضان مبارک کے مہینے میں ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں آہستہ آہستہ اپنے عنوان کی طرف, کہ اس پہ گفتگو جاری تھی. خود سازی کے موضوع پہ گفتگو جاری تھی, اس کے سلسلے میں اس کی ضرورت اور اہمیت کی طرف اشارہ ہوا کہ خود سازی کا وہ مفہوم جو عام لوگوں کے ذہن میں رائج ہے وہ یہ کہ ظاہری طور پہ اپنے آپ کو بنا لینا, دنیا میں مقام حاصل کر لینا, اس کے لیے تعلیم حاصل کرنا اور سرٹیفکیٹس لینا, شہرت حاصل کر لینا. اس کے برعکس ہم نے کہا کہ انسان اپنی روحانی پہلو کی طرف توجہ دے دنیا کے ساتھ ساتھ. جیسے ہم عموماً جو مشہور دعا ہے ہم نمازوں میں مانگتے ہیں قنوت میں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, کہ اے خدا مجھے دنیا میں نیکی عطا کر اور آخرت میں نیک بنا, اور مجھے جہنم کے عذاب سے نجات دے.
تو اسلام جہاں کہتا ہے کہ آپ اپنی جسمانی پہلو میں توجہ دیں، وہاں پہ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ آپ اپنی خودسازی کر کے اپنی روح کو جلا بخشیں، اس کو نورانی کریں، اور اپنی ذات کو، اپنے نفس کو، اس کو پرورش دیں، اس کو تہذیب النفس کریں اپنی، اور آخرت کے لیے جو آپ کا اصلی ٹھکانہ ہے اس کی طرف جائیں۔ پھر اس میں روایات اور آیات کی طرف اشارہ ہوا کہ مثلا سورہ والشمس میں پروردگار نے 11 قسمیں کھائیں، زمین، آسمان، سورج، کائنات کی، اور کہا قد افلح من زکاہا، کہ جس شخص نے اپنے نفس کو پاک کیا اور اس کو ترقی دی، اپنے نفس کو، اپنی ذات کو، اپنی روح کو، جس نے اس کی تہذیب نفس کی اور خود سازی کی، وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح سے پھر روایات میں ہم نے دیکھا کہ جہاد نفس، یعنی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اپنی نفسانی خواہشات کے ساتھ جہاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی گناہ کے سامنے جہاد کرنا، کہ نفس اگر انسان کو اکسا رہا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے، انسان اس کے اوپر پیر رکھے اپنا اور اس کو کنٹرول کرے اپنی خواہشات کو، اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اس کے بعد پھر ہم آئے کہ ہم نے کہا کہ خود سازی سے پہلے ضرورت ہے خود شناسی کی، کیونکہ اب کوئی کام کر رہا ہو انسان، عموماً یہ عقلا کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اس چیز کو شناخت کرتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں اقدام کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً جب کوئی انسان اپنا کوئی بیگ گم کر دیتا ہے، کسی کی سائیکل گم ہو جاتی ہے، کسی کی گاڑی گم ہو جاتی ہے، کسی کی کوئی گھڑی گم ہو جاتی ہے، تو وہ بڑی رقم گم ہو جاتی ہے، وہ کس طرح سے شد و مت کے ساتھ پورے زور لگا کے اس کے اوپر سب جگہ شور مچا دیتا ہے، ہر جگہ اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے کہ بھئی میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، پولیس نے رپورٹ کر دیتا ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی قیمتی چیز گم ہو گئی ہے۔ لیکن امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عجیب ہے کہ جو شخص اپنی گم شدہ چیز کے بارے میں تو اتنا زیادہ واہ ویلا کرتا ہے، جو دنیاوی چیز ہے اور عارضی چیز ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو گم کر دیا ہے، اپنے آپ کو اس نے گم کر بیٹھا ہے، اس کا اپنا جو گم شدہ ہے، اس کی اپنی جو خودی ہے وہ گم شدہ ہو گئی ہے، اور اس کے اوپر کوئی اور آ کے بیٹھ گیا ہے، تو اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عجبت لمن ينشد ضالته وقد اذل نفسه فلا يطلبها، کہ عجیب ہے، مجھے عجیب لگتی ہے بات کہ جو شخص اپنی گمشدہ چیز کے پیچھے تو بڑا شور و واویلا کرتا ہے، لیکن اس نے اپنا نفس کو، اپنی خودی کو، اپنی ذات کو فراموش کر دیا، بھلا بیٹھا ہے، اس کو گم کر دیا ہے، اور اس کو طلب کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ پھر ہم آگے چلتے ہیں، بات ہوئی تھی کہ ہم قرآن کریم کی روشنی میں اس کو بیان کریں گے۔ قرآن کریم کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں مختلف آیات ہیں، جیسے ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ زمر میں ارشاد ہوتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ سورہ زمر میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اہل یقین کے لیے، اور خود تمہاری ذات میں اور تمہارے نفسوں میں بھی نشانیاں ہیں، تو کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ انسان کی جو روحانیت ہے، اس کے اندر روح کا ہونا شروع سے ہی اہمیت کا حامل یہ مسئلہ رہا ہے، جیسے کہ اس آیت میں فرمایا کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ تم کیوں اپنے اندر اس کو نہیں ٹٹولتے۔ اللہ پناہ شکر گزار ہیں، آپ کی ساری گفتگو مقدمے میں چلے گی، میں ابھی تو کوئی سوال ہی آپ کی خدمت میں پیش نہیں کیا، 15 منٹ ہمارے اس میں گئے آپ کے لیے۔ اجازت ہے نورانی کلام نورانی صاحب کے ذریعے؟ ناظرین، یہاں پر وقت ہوتا ہے کہ کمیل نورانی صاحب کے بیان کو آئے مستفید ہوتے ہیں، اور مولانا کی مقدماتی کلام کے بعد اگر موقع ملا تو میں سوال بھی مولانا کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا۔ اسلام میں جو رسول اللہ نے ہمیں امانت کا تصور دیا ہے وہ فقط مادی اشیاء سے مختص نہیں ہے۔ ہاں امانت ہے، مال و دولت میں امانت ہے، لیکن مختص نہیں ہے۔ فقط یہ نہیں ہے کہ انسان مال و دولت میں فقط امانت کا تصور ہے، بلکہ رسول اللہ نے جو ہمیں امانت کا تصور دیا وہ ایک بہت وسیع مفہوم ہے اس کا۔ وہ بہت سی دنیا کی چیزوں پر امانت صدق آتا ہے،
جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ المجالس امانت، کہ تمہاری مجلسیں امانت ہے. اگر گھر میں بیٹھے ہو، چند دوست گفتگو کر رہے ہیں اور اس انداز میں گفتگو ہو کہ یہ راز ہو، تو یہ امانت ہے. انسان اس راز کو فاش نہیں کر سکتا. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ فساد اس چیز پر ہو رہا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو واٹس ایپ پر ایک میسج کر دیتا ہے، ایک وائس میسج کر دیتا ہے، وہ جا کر مختلف گروپس میں شیئر کر دیتا ہے. اس کو کس نے حق دیا؟ المجالس و امانت. یہ باتیں ہیں، یہ گفتگو، یہ گھر کے اندر یہ چار دیواری کی باتیں، یہ امانت ہے. اگرچہ اس سے بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اس کی اہمیت کو. بہرحال اسی طرح جو میت کا جسم ہے، پیغمبر فرماتے ہیں امانت ہے. آج جیسے اس دنیا اس وائرس میں گری ہوئی ہے، اور پروردگار متعال سے دعا بھی ہے کہ اس سے نجات عطا فرمائے اس پورے عالم انسانیت کو. تو وہ افراد جو غسل دیتے ہیں میت کو، تو کہا گیا خبردار اس میت کے بارے میں تمہیں باہر کچھ نہیں بتانا. اس میت کے جو بھی نقائص سے تم آگاہ ہو چکے ہو، چونکہ بدن کو غسل دیا ہے تم نے. لوگ پوچھیں گے بعد میں کہ آپ بتائیں کہ وائرس کا کیا اثر تھا اس کے جسم پر. یہ حق نہیں ہے بتانے کا. کیوں؟ کیونکہ میت امانت ہے، اور وہ افراد جو غسل دے رہے ہیں وہ امین ہیں. اگر وہ اس میت کے بارے میں باہر گفتگو کریں گے کہ اس کا جسم یہ تھا، اس میں یہ نقص تھا، تو وہ خائن محسوب ہوں گے. ان کا شمار خائنین میں ہوگا، خیانت گزاروں میں ہوگا. اسی طرح سفر کے آداب میں سے یہ کہ جب انسان سفر کرتا ہے کسی شخص کے ساتھ، اور جب آپس میں سفر ختم ہوتا ہے تو ایک دوسروں کے عیوب سے انسان آشنا ہو جاتا ہے. ظاہر ہے یہ تو جو آج کل کے زمانے کے سفر ہیں جو پلین وغیرہ میں ممکن ہے اس میں یہ پیش نہ ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں جو بسز میں ہیں یا اسی طرح پرانے زمانوں میں جو 3-4 دن یا ہفتوں کے سفر ہیں، اس میں انسان ایک دوسرے سے واقف ہو جاتا ہے. اور اسی لیے کہا گیا کہ سفر میں ایک دوسرے کو پہچانو، کیونکہ تم جان لو گے اس کی تمام عادات کو. تو ٹھیک ہے پہچان لیا تم نے، لیکن ہے امانت یہ. جب تم نے اس کے جسم کے نقائص کو جان لیا سفر میں، مثال کے طور پہ وہ راتوں کو سوتے وقت آوازیں نکالتا ہے، یا اسی طرح اس کے کچھ مذہبی اور شرعی نقائص کو جان لیا کہ وہ مثلا فجر کی نماز قضا کرتا ہے، یعنی کچھ بھی تم نے جان لیا اس کے بارے میں، حق نہیں ہے تمہیں، حق نہیں ہے کہ اس کو باہر تک پہنچاؤ، یہ امانت ہے. اسی طرح جو پانی ہے، لا تفسدوا علی القوم ماءہم، کسی قوم کے پانی کو خراب مت کرو. جیسے کہ علاقے میں جاتے ہیں، اس علاقے میں ایک حوض ہے، پانی ہے، تو اس حوض کو انسان نجس نہیں کر سکتا، اس حوض کو خراب نہیں کر سکتا. کیوں؟ وہ امانت ہے. اس علاقے کے پانی سے وہ لوگ سب فیضیاب ہوتے ہیں. یہ جو تصور ہے امانت کا اسلام کی نگاہ میں، یہ بہت وسیع اور اعلیٰ تصور ہے. لا تنظروا الی کثرت الصلاۃ ولا الصوم ولا تنحتوا باللیل. یہ نہ دیکھو ایک شخص کتنی عبادتیں کر رہا ہے، راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے، دعائے کمیل پڑھ رہا ہے، یہ سب چیزیں نہ دیکھو. انظروا الی صدق الحدیث و اداء الامانت، یہ دیکھو سچ بات کر رہا ہے اور اپنی امانتوں کو ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. یہ معیار ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. ناظرین، آپ کا میزبان مبین رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر. پروگرام ضیافت الہی لے کر کے خوش آمدید عرض کرتے ہیں اپنے ان تمام ناظرین کے لیے جو شاید بس ابھی ہم سے جڑ رہے ہیں، اور چاہے وہ نیٹ کے ذریعے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں ہماری ویب سائٹ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، یا دیگر ہمارے جو اور ایڈریس ہیں وہاں پر، یا چینل کے ذریعے، جہاں کہیں بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. اور پروگرام کے فوراً بعد ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے نائب الزیارہ ہیں، آپ کے لیے دعا گو ہیں. بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں پیش پروردگار دعا گو معبود آپ کو آپ کی تمام عبادات کو قبول فرمائے، اور بقیہ جو دن لمحات بچے ہیں مزید توفیق عبادت عنایت فرمائے. ایک دوسرے کے لیے دعا کریں اور جتنا ممکن ہو سکے دوسروں کی مدد کریں، اس لیے کہ سچ یہ ہے کہ جو لوگ
دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں انہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایک شخص اگر ایک مرد مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو روایت کے سہارے کے تحت 4000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سلسلہ جاری و ساری ہے خود سازی اور پاکیزگی نفس کا، لیکن ضرورت اس کی ہے کہ نفس کو پہچانا جائے۔ سوال ہمارا اپنی جگہ قائم و دائم ہے۔ مولانا کے مقدماتی گفتگو کے بعد آئیے مہلت ہونے کی صورت میں ان کی خدمت میں پہنچتے ہیں، ممکنہ صورت میں سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جناب، پاکیزگی نفس اور خودسازی کے اس عظیم موضوع پر ہماری آپ کی گفتگو تھی، ترجمانی ہم کر رہے تھے، لیکن پہلا ہمارا جو دورانیہ راز پروگرام کا آپ کے مقدمے میں گزرا، اور اب ہم چاہیں گے اب سوال کا سلسلہ شروع کریں گے۔ قرآن مجید کی روح سے خود شناسی، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی حقیقت کو جاننا کیا اہمیت رکھتا ہے، قرآن کیا سہارا دیتا ہے اور کتنی تاکیدات کرتا ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے اس کو بیان کریں گے۔ دیکھیں، ہر انسان کے اوپر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جب وہ اس دنیا میں موجود نہیں تھا، اس کا کوئی بھی ذکر نہیں تھا یہاں پر۔ جیسے قرآن کریم میں سورہ حل اتی یا سورہ انسان میں ارشاد ہوتا ہے کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پہ زمانے میں ایک ایسا وقت نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی شیء مذکور نہیں تھا، کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ مثلا چیز کا نام خدا نے استعمال کیا، لم یکن شیئا مذکورا، کوئی شیء ہی نہیں تھا، وہ لم یکن شیئا مذکورا۔ انا خلقناہ من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے اس کو خلق کیا، ایک نطفے سے اس کو خلق کیا، اس کو سمیع اور بصیر، سننے والا اور دیکھنے والا اس کو بنایا۔ تو ہم سب پہ وقت گزرا ہے، ہر انسان کے اوپر، کہ جب اس کا نام لینے والا، اس کا نام و نشان اس دنیا میں موجود نہیں تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، ایک لمحہ ایسا آیا کہ پروردگار نے اس کو خلقت دی، اس کو وجود بخشا، اور اس کا نام اس دنیا میں لینے والا کوئی پیدا ہو گیا۔ اس کی ایک ڈیٹ آف برتھ ہو گئی کہ فلاں صاحب ہیں، فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کی بیٹی ہیں، اور ان کی یہ ڈیٹ آف برتھ ہے، ان کی یہ تاریخ ولادت ہے، ان کی یہ جائے ولادت ہے۔ اس سے پہلے ان کا وجود نہیں تھا۔ تو ہماری خود شناسی کا جو آغاز ہے وہ ایک وقت تھا کہ جب ہم کچھ نہ تھے، بالکل ہمارا نام نہ تھا، ہم شے اور وجود کا کوئی وجود نہ رکھتے تھے، کوئی پیکر نہ تھا۔ اللہ نے ہم پر منت رکھی، کرم فرمایا کہ اس خلط بشریت سے نوازا، رشتوں میں ہم تبدیل ہوئے، ناموں سے بلائے گئے۔ یہ بات کی زندگی ہے، مزے کی بات ہے۔ اور اصل سوال یہاں سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ نہیں تھے تو کوئی سوال نہیں تھا، جب تم کچھ ہو گئے، شے اور وجود تمہارے نام پر آ گیا، تم نام سے جانے لگے، تو یہ جو تم نے اللہ کی دی ہوئی زندگی چند دہائیوں پر، 50 60 100 سال جتنے سال بھی رہے، اس کے بعد کا مرحلہ ہے، کیا تمہارے چلے جانے کے بعد پھر تم لم یکن شیء مذکورہ کے مرحلے میں آ گئے ہو یا نہیں؟ تم اس دنیا سے جانے کے بعد پھر تمہارا نام و نشان وہ تمہارے ہاتھ میں، مرنے کے بعد زندہ رہنا چاہتے ہو یا مرنے کے بعد مر جانا چاہتے ہو؟ اور وہ آدمی کے ہاتھ میں، اور خود اس کے اپنے اعمال اور اس کے اطوار و عادات کے اوپر ہے۔ اگر فرمودات الہیہ پر وہ چلا، فطرت الہی پر وہ رہا، تو مرنے کے بعد بھی مرتا نہیں، مرنے کے بعد زندہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہوگی کہ مرنے کے بعد مر نہ جائیں۔ وہ جو کل تک ہم کچھ نہ تھے، اب کچھ ہیں، تو وہ کچھ ہمارا سب کچھ بنا ہے۔ جناب احسن، ماشاء اللہ۔ تو یہی جیسے آپ نے فرمایا کہ انسان ایک وقت تھا کہ وہ اس کا کوئی ذکر نہیں تھا یہاں پہ دنیا میں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا، اس پہ احسان کیا، اس پہ اپنی نعمت اور وجود و زندگی کی نعمت اس کو عطا کی۔ تو کیا یہ ہماری قدر ناشناسی نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری کم ظرفی نہیں ہے کہ ہم جس خالق نے، جس پروردگار نے، جس رب نے ہمیں وجود بخشا اور ہمارا نام اس دنیا میں لینے والا، ہمارا نام روشن کیا، اس دنیا میں زندہ کیا ہم اس کو فراموش کر دیں اور اس کی مرضی کا اور اس کی رضا کا خیال نہ رکھیں اپنی زندگی میں، اور اس کی زندگی کو ایسے ہی اپنی خواہشات میں بسر کر دیں، تو یہ کہیں کی بھی عقل مندی نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو جانوروں سے بھی توقع نہیں ہوتی، کہ ایک جانور کو بھی اگر آپ انسان پانی پلاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، وہ بھی دم ہلاتا ہوا پیچھے آتا ہے اور اس کے شکر کا مشکور ہوتا ہے انسان کا۔ تو یہ انسان کی، چاہے وہ انسان کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، اس کے اندر ایک جذبہ شکر گزاری ہے، احسان مندی کا جذبہ اس کے اندر، کہ جو اپنے احسان کرنے والے کے اوپر اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور دل میں فطرت کا تقاضا ہے کہ آپ سفر سے لوٹے یا کہیں جائیں اور کسی کو بہت ہی معمولی ایک ڈاٹ پین بھی اگر آپ دیتے ہیں، بالکل، تو اگر اس میں ذرہ برابر بھی شرف اور انسانیت پائی جاتی ہے تو کم سے کم یہ ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔
اور اگر بڑھ چڑھ کے ہوتا ہے، کرم اس کا تقاضا ہوتا ہے، تو اس سے بہتر یا اس کے مثل آپ کو ہدیہ واپس کرتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں جو پیش پروردگار کو ہدیہ دے سکیں؟ اس کا شکرانہ یہی ہے کہ اگر اس کی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر کیا جائے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اسی کے راہ میں استعمال کیا جائے، تو ایک طرح کا ایک حقیر نذرانہ ہی پیش پروردگار ہوگا اور ایک طرح کے ایک شکرانہ بھی پیش پروردگار ہوگا۔ جی ہاں، اور جیسے کہ اس آیت شریفہ میں ہماری رہنمائی کی جاتی ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اس سے پہلے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ کہ زمین میں نشانیاں ہیں اور آیات ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، سورہ زاریات کے اندر۔ اور پھر اگلی جو آیت ہے وہ ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہارے نفس کے اندر، تمہارے ذات کے اندر، تمہارے وجود کے اندر بھی اللہ کی نشانیاں اور آیات ہیں، تم کیوں نہیں دیکھتے اس کو؟ یعنی یہاں پہ ایک طرح سے انسان کو ڈانٹا جا رہا ہے اس بات پر کہ وہ کیوں نہیں اس بات کو دیکھتا۔ اگر ہم 3-4 مرحلوں میں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا آیات ہیں، کس طرح سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں جو ہماری خود شناسی کی طرف ہم کو لے کے جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کا اکثر مفسرین نے ذکر کیا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ انسان اپنے ماضی کو جا کے دیکھے۔ جیسے ہم نے کہا اور آپ سے گفتگو رہی کہ انسان کا ایک وقت تک کوئی ذکر نہیں تھا، بعد میں اس کا وجود ہوا ہے۔ اس کے بعد جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا، ان مراحل کو جا کے دیکھیں کس طرح سے خداوند متعال نے ایک نطفے سے اس کو مختلف مراحل سے ماں کے شکم مادر میں، بطن مادر میں اس کی تخلیق فرمائی ہے۔ 3 پردوں میں رکھ کر اللہ تعالیٰ نے، پاک پروردگار نے، ہمارے رب العالمین نے کس طرح انسان کو اس کا کھانا، اس کا تغذیہ فراہم کیا، اس کو زندہ رکھا ہے کہ ان 3 پردوں کے پیچھے جہاں پہ انسان وجود رکھتا تھا وہاں پہ کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ اندھیرے کمرے کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کو اس کی فکر تھی، اس سے محبت تھی، اس وجود سے، یعنی مجھ سے اور آپ سے اور سب سے وجود سے محبت تھی اللہ تعالیٰ کو، کہ اس نے وہاں پہ ہمیں ہمارے غذا جو ہماری اس وقت کا جو ہمارا وجود تھا، ہم ایک لوتھڑے کی صورت میں تھے، ہم ایک جنین کی صورت میں تھے، وہاں پہ وہ خون جاری ہوا اور ہمیں غذا فراہم کی گئی۔ اس کے بعد کس طرح سے انسان مختلف مراحل میں آیا، اس کی روح پھونکی گئی، جب اس کی ولادت ہوئی دنیا میں وہ آیا، اسی خون کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ایک لطیف اور مزیدار اور خوشگوار دودھ کے اندر تبدیل کر دیا۔ یعنی اب جو ہماری اقتضا کرتی تھی ہمارا وجود کہ جو چھوٹے بچے کی جسمانی لحاظ سے کہ اس کو اب دودھ کی ضرورت ہے، اسی لحاظ سے اس کو غذا چاہیے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے خون کو تبدیل کر دیا دودھ کے اندر، بالکل اس کے جسمانی لحاظ سے اس کو بہترین طریقے سے رکھا۔ اس کے بعد اگلے مرحلے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس میں روح پھونکی جاتی ہے انسان کے اندر، تو اسی روح کی مدد سے، اسی نفس کی مدد سے انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے، اپنے کان سے سن سکے، اپنی زبان سے چکھ سکے، اور اپنی عقل اور فکر سے وہ چیزوں کو سمجھ سکے، خیر اور شر میں تشخیص دے سکے اور اچھے برے کی تشخیص دے سکے۔ تو ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کہ جب انسان اپنی اس چیز کو دیکھے کہ مثال کے طور پر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کی آنکھیں ہیں، حتیٰ ان کو نابینا بھی نہیں ہے، یا خود اپنے آپ کو بہت دفعہ چیک کرتے ہیں کہ ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ نظر نہیں آتا، ہم کسی بس میں سفر میں کریں، کسی سوچ میں گم ہیں، یا کوئی انسان بیمار ہے، اس کے تمام حصے بظاہر کام کر رہی ہوتے ہیں لیکن اس کو نہ سنائی دے رہا ہے، نہ اس کو نظر آ رہا ہے، نہ اس کو چکھ سکتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ یا کوئی انسان جب مر جاتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ اس کی آنکھیں تو موجود ہیں، صحیح سالم ہے، اس کی آنکھ کو نکال کر کسی اور میں لگا دیا جاتا ہے۔ جو لوگ وصیت کر دیتے ہیں کہ ہمارے آرگنز ٹرانسفر کر دیے جائیں، اور وہ نیکوکاری کے طور پہ، نیک کام کے طور پہ اپنی اس کو گفٹ کر دیتے ہیں کہ ہمارے دل، ہماری آنکھ، ہمارے کان کسی اور کو بخش دیے جائیں، لگا دیے جائیں، کسی کی جان بچا لی جائے۔ تو کیا ہوتا ہے اس میں؟ اعضاء تو اپنی جگہ پر ہیں، وہ جو دیکھتا ہے وہ روح کی وجہ سے اور نفس کی وجہ سے۔ تو یہ خود اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ نفس اور روح میں کتنی قدرت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر شہوات اور غضب کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نفس کے اندر اس کی، اور بھی مختلف شہوات کی اقسام ہیں، سکرۃ النوم، سونے کی شہوت، سکرۃ الشباب، جوانی کی شہوت، اس طرح سے سکرۃ الطعام، کھانے پینے کی شہوت، اس طرح غضب ہے، غضب کی مختلف حالتیں۔ لیکن ان سب کو ہم دیکھتے ہیں جو مدیریت کرنے والا ہے، تدبیر کرنے والا، جو ایک جو ذہن ہے، جو نفس ہے، وہ تدبیر کر رہا ہے، ان کو مینیج کر رہا ہے ان چیزوں کو۔ اس کے بعد جو آخری مرحلہ نظر آتا ہے، جیسے علامہ طباطبائی نے اپنی کتاب گران قدر المیزان میں لکھا ہے، اس کا خلاصہ یہ کہ آپ نے یہ فرمایا کہ آخری جو مرحلہ ہے نفس کے اندر وہ قابل بیان نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ انسان کا اور خاص بندوں کا رابطہ ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان منزل یقین تک پہنچتا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کی اس صورت میں ہے، اس آیت شریفہ میں جہاں پہ فرمایا گیا
وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ کہ اس طرح سے ہم اپنی آیات کو سماوات میں اور عرض میں، زمین اور آسمان میں جو آیات ہیں وہ دکھاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تاکہ وہ موقنین میں سے ہو جائیں، یعنی وہ اہل یقین میں سے ہو جائیں۔ تو یہ اس کا آخری مرحلہ ہے نفس کا، علم کا، کہ وہ اہل یقین میں سے ہو اور اپنی اس معرفت کو حاصل کرے۔ اور یہ وہی بات ہے کہ جو امام علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، مولا کیا آپ جس رب کی عبادت کرتے ہیں کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وائے ہو تجھ پر، علی اس کی عبادت نہیں کرتا کہ جس کو دیکھا نہ اس نے۔ تو اس نے کہا آپ نے کیسے دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یعنی ہمارا نفس اس مرتبے تک پہنچ سکتا ہے، شہود کی کیفیت کو پا سکتا ہے کہ جہاں سے وہ خداوند متعال کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اس میں دنیا میں جتنی نمائش گاہیں ہوتی ہیں، ایگزیبیشنس ہوتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ آپ جس اسٹیپ بائی اسٹیپ، مرحلہ بہ مرحلہ چلتے چلے جاتے ہیں، ایک نئی چیز آپ کو دکھتی ہے اور آپ کی خوشی اور حیرانی میں اضافہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ بھی ہے، اچھا یہ بھی ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ نمائش گاہ کے حدود و مرحلے ختم ہو جاتے ہیں، ہر قدم پر ایک نئی چیز کشف ہوتی ہے، ڈسکور ہوتی ہے آپ کے لیے، صحیح۔ وہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک ذات ایسی اس کائنات میں جس نے بے مانگ دہل یہ کہا لو کشف الغطاء لمزدت تو یقینا، کہ جتنے پردے ہیں، جتنے حجابات ہیں، یہ سارے کے سارے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب صاحب عصمت یعنی امیر کائنات یقین کے اس مرحلے پہ ہوتے، ان کے لیے کوئی حجاب نہیں رہتا۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا کے عام لوگ آنکھوں پر اتنے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو خود اپنی آنکھ نہیں دکھائی دیتی ہے، اور اگر دکھتی تو ان آنکھوں سے وہ دیکھتے جو خدا چاہتا ہوتا۔ قبلہ اگر اجازت ہے تو اس کو سوال کو دوسرے مرحلے میں لے جائیں، اگر آپ کی بات مکمل ہو رہی ہے تو، کہ قرآن مجید میں خوشناسی کی جو اہمیت بتائی گئی کہ اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بارہا قرآن نے کہا تم اپنے نفس میں غور کیوں نہیں کرتے، تم اپنے آپ میں دیکھتے کیوں نہیں، ایک آفاق چھپا رکھا ہے ہم نے تمہارے وجود میں۔ بالکل۔ امیر کائنات نے کہا، فرمایا جو شعر منسوب ہے آپ کی ذات سے، اتظم انک جرم صغیر ولکن فیکم منطوی جسم اکبر، تو یہ سوچتا ہے کہ بس ایک معمولی سا جثہ ہے اور تو کچھ نہیں ہے، تجھ میں تو کائنات سموئی ہوئی ہے۔ تو اس کائنات کو دیکھنا اور سمجھنا خود انسان کے اپنے اوپر ہوگا۔ بالکل۔ قبلہ حدیث کے روشنی میں خوش شناسی کی کیا اہمیت و ضرورت ہوگی، قبلہ ہمیں بھی دیکھ لیا کریں جب گفتگو ہوتی ہے تو آپ ہم سے مخاطب رہیں، چونکہ ناظرین کا مستقل گلہ ہے آپ سے کہ نہ آپ کیمرے پہ دیکھتے ہیں نہ ان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث میں جیسا کہ اس سے پہلے بھی بعض احادیث کا پڑھنے کا شرف حاصل ہوا کہ مثلاً احادیث بہت ساری ہیں اس معاملے میں۔ العالم من عرف قدرہ وکفی بالمرء جہلا اللہ یعرف قدرہ، کہ عالم وہ ہے کہ جو اپنی قدر اور اپنی منزلت، اپنی شناخت رکھتا ہو، اور انسان کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر و منزلت، اپنی شناخت نہ رکھتا ہو، اپنے آپ سے غافل ہو، اپنے آپ سے غافل ہو۔ تو یہی ہے کہ انسان اس حدیث کے ذیل میں ہم یہ نقطہ لے سکتے ہیں کہ جب انسان کو بعد میں جاننا چاہیں گے علی عباس صاحب کا بیان کو سنتے ہیں۔ ناظرین یہاں پر وقت ہوتا ہے مولانا علی عباس صاحب کے عالمانہ گفتگو کو ایک ساتھ سنتے ہیں اور مستفید ہوتے ہیں ہمیشہ کی طرح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارک حجرات کی آیت نمبر 15، جس کا کچھ حصہ کل آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا، اور اس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار مومنوں کی ذمہ داری اپنے مد مقابل آ کے بیان کر رہا ہے۔ پہلی ذمہ داری کل جس کی طرف اشارہ ہوا، دین میں ثابت قدم رہنا۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ سمجھ میں کیسے آئے کہ کون سا انسان دین میں ثابت قدم ہے اور کون دین میں ثابت قدم نہیں ہے۔ پروردگار نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس مسئلے کو پیش کیا کہ آؤ ہم تمہیں ایک صفت بیان کر رہے ہیں، آؤ ہم تمہیں ایک نشانی دیتے ہیں، جس کے اندر وہ نشانی پانا سمجھ لینا کہ یہ دین میں ثابت قدم ہے، اور جہاں یہ نشانی نہ پائی جائے تو سمجھ لینا کہ یہ دیندار تو ہے
لیکن دین میں ثابت قدم نہیں ہے۔ وہ نشانی کیا ہے؟ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ مومنوں کی ایک ذمہ داری خدا کے مد مقابل یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں آ کے محنت کریں اور جہاد کریں۔ لفظ جہاد جس کو ہم نے غلط معنی دے دیا ہے، اصل قرآن میں جہاد کا مطلب کوشش اور محنت کرنا ہے۔ اسی لیے جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے، یعنی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن اس کے دو شعبے قرآن بیان کر رہا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ ایک مال کے ذریعے سے اور دوسرا جان کے ذریعے سے۔ اور شاید آپ نے غور کیا اس آیت میں کہ پروردگار نے جہاد بالمال کو جہاد بالنفس سے پہلے بیان کیا ہے، لیکن ہم اس بات کے اوپر غور نہیں کر پاتے۔ جہاد بالمال یعنی انسان اپنے مال و دولت کے ذریعے سے پروردگار کی راہ میں محنت کرے، اسے خدا کی راہ میں دے جو ضرورت مند ہے۔ ہم جب مال و دولت کو کماتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس کیونکہ ہم نے کمایا ہے لہٰذا اس میں ہمارا ہی حق ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم مال و دولت کے اندر اتنا ہی حق رکھتے ہیں جتنی ہماری ضرورت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب سال ختم ہوتا ہے اور ہماری ضرورت سے زیادہ جو بچا ہوا مال و دولت ہوتا ہے اس پر پروردگار خمس لیتا ہے۔ یہ ایک شعبہ۔ دوسرا شعبہ بے انفسہم، اپنی نفس کے ذریعے سے پروردگار کی راہ میں جہاد کریں۔ اپنے نفس کے ذریعے سے جہاد کرنے کا مطلب جنگ نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ جنگ ہی ہو، بلکہ خود اپنی نفس کو محنت میں ڈالنا اور آ کر دین الہی کو پھیلانا اور الہی دین کی کامیابی کے لیے قدم اٹھانا، یہ بھی جہاد بالنفس ہے۔ لہٰذا قرآن کم سے کم اس آیت میں اس سورہ مبارک حجرات کی اس آیت کے اندر، آیت نمبر 15 کے اندر کم سے کم دو طرح کے جہاد کی طرف تو اشارہ کر ہی رہا ہے۔ جہاد بالمال اور جہاد بالنفس۔ جہاد بالمال کو پہلے بیان کر رہا ہے۔ آئیں پروردگار سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں بھی توفیق دے کہ یہ ذمہ داری جو اس نے ہماری گردنوں کے اوپر رکھی ہوئی ہے کہ دین میں آ کے شک نہ کرنا اور اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنی جان کے ذریعے سے پروردگار کی راہ میں ثابت قدم رہنا اور محنت کرنا، انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان عبید رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور پروگرام ضیافت الہی میں خوش آمدید عرض کرتا ہے۔ میں نے جیسا کہ بارہا اس بات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ آخری دورانیہ یہ در حقیقت آپ کا حصہ ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے، ہم سنیں گے۔ آپ اپنی باتوں کو، اپنی حاجات، اپنے سلام اور پیام کو بارگاہ امام رضا علیہ السلام علی الخصوص اور بارگاہ ائمہ علیہ السلام اور ان سب سے پہلے بارگاہ اہدیت میں جو آپ پیش کرتے ہیں، ایک وسیلہ ہم ہوتے ہیں سرکار امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے توسط اور توسل سے بارگاہ پروردگار تک پہنچانے ہیں۔ ہم اپنی عرضداشت ان بارگاہوں میں پہنچاتے ہیں جو وسیلہ ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے اور بہترین وسیلہ ہیں اور مظہر الہی ہیں یہ۔ آئیے میسیجز جو ہم تک موصول ہوئے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، چونکہ وقت کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ کم ہو جاتا ہے اور مشکل پیش آ جاتی ہے۔ میسیجز کے بعد وقت ہونے کی صورت میں پھر ہم آپ کی نمائندگی اور ترجمانی کریں گے اور اپنے مہمان کی خدمت میں پہنچیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام سر، میں گلگت سے بول رہا ہوں۔ میرے لیے دعا کرنا لازمی آپ کی مہربانی ہوگی۔ میرا نام علی عباس ہے۔ مولانا صاحب سے بھی ضرور دعا کرانا میرے لیے۔ علی عباس صاحب، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اور مولانا نے بھی آپ کی آواز سنی، آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور انشاءاللہ پروگرام کے بعد ہم حرم میں جا کے آپ کی طرف سے نائب الزیارہ ہوں گے۔ آپ کے جتنے اطراف میں لوگ ہیں، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، سب کی خدمت ہم سب کا سلام کہیے گا اور شکریہ ہم ادا کرتے ہیں آپ کا اور ان تمام ناظرین کا جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور اپنی محبتوں سے ہمیں نوازتے ہیں۔
درود و سلام. دوسرا میسج: درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. السلام علیکہ یا علی ابن موسی رضا علیہ السلام. سلام بر ضامن اہو. جو سکون بھرا ہوا اور رحمتیں اور برکتیں ہیں حرم رضوی میں، معاف کیجیے گا، جو سکون بھری ہوئی ہوا اور رحمتیں اور برکتیں ہیں حرم رضوی میں ہم بھی محسوس کرتے ہیں. جزاک اللہ. التماس سے دعا. خود سازی کا موضوع بہت ہی عمدہ ہے. خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین الہی آمین. اللہم عجل لولیک الفرج. بے پناہ شکر گزار ہیں. میں ہمیشہ التجا کرتا رہا ہوں کہ اگر ممکن ہو اور آپ مناسب سمجھیں تو اپنا نام اور ملک کا نام تقریباً معلوم ہو جاتا ہے نمبر کے ذریعے سے، مگر اگر آپ اپنا ملک اور شہر کا لکھ دیا کریں تو ہمیں بھی خوشی ہوگی کہ ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے والے کہاں ہیں اور کہاں سے ہمیں یاد کرتے ہیں. لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا امام کریم اہل بیت، امام علی رضا علیہ السلام اور کریم اہل بیت بی بی فاطمہ معصومہ کی عظمت پر بے حساب درود و سلام کے تحفے پیش کرتی ہوں. انتہائی قابل احترام مبین بھائی، مولانا صاحب اور ضیافت الہی پروگرام کی پوری ٹیم کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں. مبین بھائی، آپ کے اس خوبصورت نورانی اور معلوماتی پروگرام میں مولا علی علیہ السلام کے اس خوبصورت فرمان کے مطابق پروردگار سے دعا مانگوں گی کہ میرے اللہ، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، پس مجھے ویسا ہی بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اے ہمارے کریم پروردگار، ہمارے مقدر روشن فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرما. تجھے تیری عزت کا واسطہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور خاندان زہرا سلام اللہ علیہ کے کٹھن امتحانوں میں عظیم کامیابیوں کا واسطہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو عزت، صحت اور کامیابی عطا فرما. کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے، اور اگر تو غم حسین کو بانٹ رہا ہے تو ہم سب کے دامن میں ڈال دے. اے میرے اللہ، مبین بھائی اور ان کی پوری ٹیم سدا خوش رہے، اور ایسے ہی اہل بیت کے چاہنے والوں کے گھروں میں اپنے پروگرام کے توسل سے خوشیاں بانٹتے رہیں. اللہم عجل لولیک الفرج. التماس دعا مسز شوزب حسن اینڈ فیملی، ناروال، پاکستان. بے پناہ شکر گزار ہیں آپ کی اتنی پاکیزہ اور اتنی اچھی دعاؤں کے ذریعے. میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں. ہاں، بس اتنا کر سکتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح کہ اس پروگرام کے اختتام کے بعد جب ہم بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں پہنچتے ہیں، یقین جانیے ہم جانتے بھی نہیں کہ ہمیں کہاں کہاں دیکھا جا رہا، کون کون دیکھ رہا ہے، لیکن نیت یہ کرتے ہیں میرے اللہ اس پروگرام کے جتنے بھی ناظرین ہیں اس وقت یا بعد میں جب دیکھیں ان کی جانب سے میں نائب الزیارہ ہوں بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. السلام علیکہ یا علی ابن موسی رضا. اس وقت میری تیرے در پر نظر ہے مولا، اور تم کو میری مصیبت کی خبر ہے مولا. دور افتادہ ہوں، میری امداد ہو تو یہ مشکل کشا، تو ہے یہ مشکل کشا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم کہاں، حرم رضوی کہاں. مبین بھائی آپ کی خدمت میں، مولانا کی خدمت میں اور پوری ٹیم کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. بے پناہ شکر گزار ہیں. کنیز مہدی صاحبہ نے میسیج ہم کو کیا ہے. جہاں کہیں بھی ہیں آپ شاد و آباد رہیں، خوش رہیں، اللہ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. صرف خوشیاں آپ کے گھروں کا رخ کریں، غم، دکھ، پریشانیاں آپ کے در دولت پر پھٹکنے نہ پائیں، اور وہاں سے اتنی دور ہو جائیں کہ ادھر کا رخ نہ کر سکیں. جہاں کہیں بھی ہیں اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہمیشہ کی طرح ہمیں اپنی پاکیزہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اور آپ کی طرف سے نائب الزیارہ رہتے ہیں. میسیجز اور بھی ہیں، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ اپنے مہمان کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اور ممکنہ صورت میں جتنا وقت ہمارے پاس ہوگا اس موضوع کو اور آگے بڑھائیں گے، اور پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا آخری وقت میں سلام اور خدا حافظی کے لیے. جناب، گفتگو جاری تھی حدیث کے روشنی میں خود شناسی کی ضرورت، لیکن میں معافی چاہوں گا ناظرین. کنٹرول روم بے پناہ تھینک یو، شکر گزار ہیں آپ کے. ایک کلپ ہم نے آپ کے لیے تیار کی ہے، آئیے مل جل کر کے دیکھتے ہیں. بہت ہی دلچسپ ہے، آپ کے دل میں گھر کرے گی. پھر میں اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. پلیز. علیہ السلام بین الاقوامی میڈیا فیسٹیول رضوی سیرت، زائر و زیارت، وقف و نظر اور رضوی خدمت کے موضوع پر منعقد ہو رہا ہے. اگر آپ بھی اس فیسٹیول میں شرکت کے خواہاں ہیں تو درج ذیل عناوین کے تحت آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں. نیوز رپورٹ، ڈاکیومنٹری، اینیمیشن اینڈ موشن گرافی، کلپ، ریڈیو اینڈ ٹی وی پروگرام، تصاویر، سوشل میڈیا،
تھیسس۔ مزید معلومات کے لیے فیسٹیول کی ویب سائٹ mediafest.razvi.ir وزٹ کیجیے یا پھر اپنی تخلیقات واٹس ایپ نمبر 00989359653209 یا ای میل ایڈریس mediafest@info. ناظرین، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور جو کچھ اعلانات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں میں التجا کروں گا اس میں ضرور شریک ہوئیے، دلچسپی بڑھائیے اور جتنا زیادہ ہو سکے جس بھی راہ سے ہو سکے ان دروں پر، ان گھروں پر حاضری دیتے رہیں۔ میری گزارش ہوگی کہ اس میں شریک ہوں گے تو آپ کو خوشیاں میسر ہوں گی۔ آئیے پھر اپنے مہمان کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور جتنے بھی دقائق ہمارے پاس ہیں میں آپ کی ترجمانی کروں۔ روایت کی روشنی میں خود شناسی کی کیفیت پر ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے جناب، دیکھتے ہیں کنٹرول روم سے کتنے دقائق ہیں آپ کے پاس۔ بسم اللہ۔ جی ہاں، ابھی ہم گفتگو اس موضوع پہ کر رہے ہیں کہ خود شناسی کی کیا ضرورت اور اہمیت ہے۔ ابھی ہماری اس موضوع پہ گفتگو نہیں ہے کہ خود شناسی سے مراد کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر توفیق حال اللہ تعالیٰ کی شامل ہے تو اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو لوگوں کے ذہن میں ممکن ہے سوال ہو کہ خود شناسی سے مراد کیا ہے، تو اس کے ہمارے میں ہم انشاءاللہ بعد میں گفتگو کریں گے۔ فی الحال ضرورت اور اہمیت پہ بات چل رہی ہے۔ خود اس کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ الکیس من عرف نفسہ واخلص اعمالہ، کہ وہ شخص جو سمجھدار ہے، چالاک ہے، ذہین ہے، وہ کون ہے؟ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، خود شناسی اپنی کر لی اور اس کے مطابق اپنے نفس کو اور اپنے اعمال کو، وہ اخلاص اعمالہ، جس نے اپنی خود شناسی کر لی صحیح معنوں میں اور اس کے مطابق اپنے اعمال کو اس نے خالص اور پاک کر لیا۔ اس کے علاوہ اور روایت میں مثال کے طور پر فرمایا آپ نے کہ الفوز الاکبر من ظفر بمعرفت النفس، کہ جو شخص بہترین اور بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان اس بات میں کامیاب ہو جائے کہ اپنے نفس کی شناخت حاصل کر لے، اس کو پہچان لے، اس کو صحیح معنوں میں۔ اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ معرفت النفس سے انفع المعارف، کہ خود شناسی سب سے زیادہ فائدہ دینے والا علم ہے، جو انسان کو سب سے زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ چونکہ بات ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس اس کائنات میں خود سازی سے بڑھ کر کوئی اور کام نہیں ہے۔ جتنا اہمیت کا حامل، جتنی بڑی پرائیورٹی ہماری سب سے پرائیورٹی جو ہماری سب سے زیادہ اولویت اور ترجیح جو ہے وہ خود سازی کو ہونی چاہیے، اس سے بڑھ کوئی اور کام نہیں ہے۔ اور خود سازی ڈیپینڈ کرتی ہے خود شناسی کے اوپر۔ جب تک خود شناسی نہیں ہوگی خود سازی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے اوپر آپ نے فرمایا امام علی علیہ السلام نے کہ سب سے زیادہ وہ علم جو انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے اور نفع بخش ہے اس کے لیے، وہ خود شناسی ہے۔ اس طرح سے آپ نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے یقیناً اپنے رب کو پہچان لیا۔ قبلہ بے پناہ شکر گزار ہیں آخری لمحات سے، اگر آپ اجازت دیں تو اپنے ناظرین سے کل تک کے لیے اجازت چاہیں گے اور اس کے بعد اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین، پہچانے ہم اپنے آپ کو، اور سچ یہی کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچانا، اس لیے کہ امیر کے کلام کے پس منظر میں یہی ہے کہ تم میں کائنات چھپی ہوئی ہے، اور اگر تم نے اسے پہچان لیا ہے تو تم اپنے رب تک پہنچنے میں بہت ہی زیادہ سکسیز رہو گے اور کامیاب رہو گے۔ خدایا ہمیں ان لمحات کو ہمارے لیے میسر فرما جس سے تیری معرفت حاصل ہو سکے۔ تیرے معرفت کے ابواب میں سے ایک باب الرضا ہے اور بارگاہ رضا ہے، اس وجود کا واسطہ دیتے پروردگار اپنی معرفت ہم میں ودیت فرما، اس معرفت میں اضافہ فرما۔ جہاں کہیں بھی اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آئیے مل جل کر کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔ خدا حافظ۔